الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے اب تک الحمدللہ اسمیہ جملہ استعمال کرنا شروع کرنے کے بعد سے لے کر 2 لیسن کور کیے ہیں، اور اس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ جو بالکل سادہ ترین اس کی شکل ہے، اس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر، اور ہم نے اس کے کچھ قواعد دیکھے، کچھ شرائط دیکھی کہ دونوں رفعی حالت میں ہوں گے مبتدا اور خبر۔ عام طور پہ مبتدا پہلے ہوگا، خبر بعد میں ہوگی، اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ حالت میں ہوگا، خبر اس کی نکرہ حالت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ جنس اور عدد کے لحاظ سے وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، سوائے ایک استثناء کے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر استعمال ہو رہی ہو، دو چیزیں ہیں، ایک تو غیر عاقل ہو، دوسرا جمع مکسر کی حالت میں ہو، تو پھر اس کی خبر اس کے عدد یا جنس کے علاوہ کے مطابق نہیں ہم دیکھیں گے، بلکہ وہ واحد مؤنث ہوگی۔ ایک تو یعنی اس کا عدد جو ہے نا وہ ہم مبتدا کا نہیں دیکھیں گے، وہ واحد ہے اگر، یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، وہ کوئی بھی ہو، تو ہم نے خبر جو ہے وہ واحد دلانی ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا مؤنث ہے یا مذکر ہے، اس چیز کو ذہن میں لائے بغیر ہم نے اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث ہی لانی، یعنی واحد مؤنث۔ لیکن یہ صرف ایک صورت ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ اس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کی جس کو ہم نے کہا متعلق خبر۔ اچھا، متعلق خبر ہم نے پہلے جیسے مثال لی ایک سادہ سی کہ جی لڑکا بیٹھا ہے، الولد جالسن، اس میں لڑکا جو ہے وہ مبتدا ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور بیٹھا ہے یعنی اس کی جو حالت ہے یا اس کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ وہ بیٹھا ہے، تو وہ اس کی خبر ہوگی۔ پھر ہم نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی پچھلی کلاس میں کہ جی لڑکا گھر میں بیٹھا ہے، یا لڑکا کمرے میں بیٹھا ہے، یا اسکول میں بیٹھا ہے، یا کہہ لیں کہ جی سڑک پر کھڑا ہے، تو یعنی اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے اضافہ کیا، تو وہ جو چیز اضافی تھی اس کو ہم نے کہا یہ متعلق خبر ہے۔ اور متعلق خبر عام طور پر جو ہے وہ مرکب جاری کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی ایک حرف جار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اسم ہوتا ہے جو جری حالت میں ہوتا ہے، اس حرف جار کی وجہ سے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا متعلق خبر، اس کی ہم نے پھر مثالیں بھی دیکھی کہ جی جیسے الولد جالس فی البیت یا فی الغرفۃ، یا پھر ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ ہم کہیں اگر اللہ قادر، اللہ مبتدا ہے اور قادر خبر ہے کہ اللہ قادر ہے، لیکن اس کے اگر باقی ہم الفاظ دیکھیں جو قرآن پاک میں بھی ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، تو علی کل شیء جو ہے یہ متعلق خبر ہے یہاں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھ کے تو اس کو سمجھا کہ مبتدا اور خبر کیا ہوتی ہے، اور پھر اس میں متعلق خبر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آج ہم اس جملہ اسمیہ کی ایک نئی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے منفی جملہ بنانا۔ جس طرح ہر زبان میں ہم اردو میں بات کرتے ہیں یا انگلش میں بات کرتے ہیں، یا ہم میں سے اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی اور زبان آتی ہے، تو اس میں ہر زبان میں مثبت، منفی، سوالیہ، ہر طرح کے جملے بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جس کو تو وہ زبان آتی ہے، جس کی اپنی زبان ہے، نیٹو ہے، وہ تو بغیر گرامر سمجھے بھی وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، لکھتا بھی صحیح ہے، بولتا بھی صحیح ہے۔ لیکن جو زبان ہم سیکھتے ہیں اس کے پھر جب تک ہم قواعد نہ سیکھیں، ہم اس کو جملے خاص طور پہ جب ایک سے دوسری قسم کی بناتے ہیں تو پھر اس میں مشکل ہو سکتی، تو وہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس قسم والے جز کو مکمل کرنے تک ہم ہر طرح کے جملہ اسمیہ بنانا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔
تو مثبت سے منفی جملہ جیسے ہم اردو میں تو بات کرنی ہو تو زیادہ اس میں کوئی وسعت نہیں ہے، عام طور پہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں. جیسے اسی مثال کو اگر ہم لے لیں جو ہم نے پچھلی کلاسز میں استعمال کی تھی کہ لڑکا بیٹھا ہے، تو اگر اس کا منفی کریں گے تو ہم کہیں گے لڑکا نہیں بیٹھا ہے. یا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے جو تھوڑا زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن اس طرح سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ لڑکا بیٹھا نہیں ہے. زیادہ صحیح طریقہ تھا کہ ہم کہیں گے لڑکا نہیں بیٹھا ہے. تو دونوں طرف پہ لفظ ایک ہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہے. اور کوئی طریقہ ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کا کہ جی لڑکا یہاں نہیں بیٹھا ہے یا لڑکا موجود نہیں ہے. یعنی وہی معنی پیدا کرنے کے لیے ہم الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کوئی ایک لفظ ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا لگا دیں یا کوئی ایک اضافی لفظ لگا دیں. تو لیکن طریقہ وہی ہے، عام طور پہ ہم نہیں کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں منفی جملہ منفی معنی پیدا کرنے کے لیے. ہاں البتہ جملے میں زور دینا ہو، کوئی تاکید پیدا کرنی ہو تو ہم کوئی اضافی الفاظ لگا دیتے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکا بالکل نہیں بیٹھا ہے یا لڑکا ہرگز نہیں بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہی نہیں ہے. یعنی اس طرح کے ہم مختلف سچویشن کے مطابق اس کا لہجہ بھی اور الفاظ بھی تبدیل کرتے ہیں بعض اوقات اس میں مطلوبہ مقصد پیدا کرنے کے لیے جملے میں، کہ تاکہ جو بات آپ جس شخص کو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو اس انداز میں پہنچ جائے تاکہ وہ اصل مطلب سمجھ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو عربی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ وسیع زبان ہے. تو اس میں نا ایک ہی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے یا ایک چیز کا اظہار کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنا جو سادہ ترین یا بنیادی ترین اشیاء ہیں اس میں جو قواعد ہیں بس اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تاکہ ہم پھر اگلی سٹیج میں انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں سیکھ کے پھر آگے ہم ایڈوانس لیول پہ اگر جائیں گے تو اس میں پھر ہم اس کے علاوہ جو اس کے اوپر کے درجے کی چیزیں ہوں گی جو ہم نے چھوڑی ہوں گی ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ ہمارا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد کم از کم اس قابل ضرور ہوں کہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھیں اور اپنے اس کورس سے حاصل کردہ علم کو استعمال کریں تو ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آئے. تو منفی جملہ بنانے کے لیے جو قرآن پاک میں مختلف طریقے استعمال ہوئے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. تو لہذا ہم ان سب کو کور کریں گے. اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اردو میں تو ہم لفظ ایک ہی استعمال کرتے ہیں نہیں، لیکن عربی میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں. جیسے ایک تو ہے ما، ایک ہے لیسا، ایک ہے لا، تین ہو گئے، اور چوتھا ہے ان، اور پانچواں ایک اور ہے وہ ہے لائے نفی جنس. اس کو ہم ایک بالکل الگ چیز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بہرحال منفی معنی ہی پیدا کرتا ہے تو لہذا اس کو بھی اسی کے ساتھ بریکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس 5 مختلف کلمات ہیں جو ہم جملے کو اسمیہ جملے کو منفی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب ایک لفظ بھی سیکھ کے ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کام تو چلایا جا سکتا ہے تو پھر اتنے کیوں. تو لیکن عربی میں جب ہم ان کا استعمال سیکھ جائیں گے پھر ہم جملے بنائیں گے، پھر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ان کے مختلف استعمال دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کا ایک مقصد ہے کہ مختلف جیسے لٹریری قسم کی یا ادبی قسم کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ہم اردو یا انگلش میں بھی دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اسلوب الگ ہوتا ہے، عام لہجہ ایک الگ ہوتا ہے. ایک سادہ سی بات سمجھانے کے لیے کچھ بھی ہم طریقے سے سادہ سے طریقے سے لکھ دیتے ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے جملے اور سادہ ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں، ہم ایک ادبی تحریر کو پڑھتے ہیں، کسی بہت پڑھے لکھے اور ہائی لیول کے ادیب کی لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا وہ تنوع نظر آتا ہے کہ اس نے ایک بات کو اور طریقے سے استعمال کیا ہے لیکن اگر دوسری جگہ پہ کوئی اور سچویشن ہے، کوئی تھوڑی سی مختلف انداز کی بات کرنی ہے تو وہ پھر مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ مقصد بنیادی طور پر وہی ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سچویشن میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال
हुए क्योंकि कुरान पाक में वो अरबी इस्तेमाल हुई है जो कि बहुत ही आला दर्जे की है। और उस वक्त जब ये कुरान पाक नाज़िल हुआ तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो अरबी थी उस वक्त के लोग भी बड़े वो शायर किस्म के थे और बहुत ही उनका आला पाए की अरबी थी और वो शायरी करते थे और ग्रामेटिकली कह लें या अल्फाज का चुनाव कह लें तो वो बड़े एक आला पाए पे थे वो उस जमाने के लोग भी अरबी के लिहाज से। तो अल्लाह ताला ने जब अपना कलाम उतारा कुरान पाक की शक्ल में तो उसमें भी बहुत ही एक यानी आला तरीन जो मुमकिन हो सकता था उस तरह के जुमले और वो आयात की शक्ल में आए। तो उसका एक मकसद ज़ाहिर ये भी था कि ताकि जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं उन पे असर हो कि ये कोई खास बात है और किसी वाकई ऐसी हस्ती ने ये अल्फाज कहे हैं कि जो आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो ये यानी जो अरबी की एक चोटी हो सकती है ना क्वालिटी के लिहाज से वो है कुरान पाक में। तो इसलिए हमने चूंकि कुरान पाक को सीखना है तो हम जो मुख्तलिफ तरीके किसी जुमले के इस कलाम इलाही में इस्तेमाल हुए हैं हमने उन सारों तरीकों को इंशाल्लाह सीखना है। तो मैं अगर बोर्ड की तरफ आऊं तो हमने बात शुरू कर रखी है जुमला इस्मिया की और फिर हमने इसमें देखा कि मुब्तदा और खबर है। फिर हमने जैसे कहा कि जी अल वलदु जालिसुन लड़का बैठा है उसकी हमने मिसाल दी जैसे अभी मैंने इब्तदाई कलमात में भी आपको वो सारी चीज दोबारा से कह के रिवाइज करने की कोशिश की है। तो अब हमने इसमें मनफी माना पैदा करना, ठीक है जी। अब मैंने जैसे कहा पहले भी कि हमारे पास मुख्तलिफ कलिमात हैं मा लैसा इन और ला है और एक है लाए नफी जिन्स। अच्छा जो पहले तीन है ना इनमें ये तो एक दूसरे के अल्टरनेट भी इस्तेमाल हो सकते हैं मुतबादल के तौर पर। यानी एक जुमला आप अगर बनाएं उसमें मा इस्तेमाल कर लें लईसा इस्तेमाल कर लें तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो एक ही मकसद हासिल करेंगे हम उससे। इन जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम बहुत रेयर होता है। तो लेकिन ये है कि तरीका इसका भी वही मा और लाइसा वाला ही है। अलबत्ता जो ला है इसमें थोड़ा तरीका डिफरेंट आएगा और ये जो है ना ये मुख्तलिफ है, ये ज्यादा मुख्तलिफ है। ये लाए नफी जिन्स यानी किसी ऐसी किस्म है कोई किस्म की जो उसमें जितनी भी अकसाम आएंगी वो सारों की नफी कर देता है। तो जबकि ये ला आएगा तो वो उस जुमले की जो बात हो रही है उस हद तक नफी करेगा, जबकि ये ला जो है वो उस पूरी जिन्स की नफी करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन दोनों ला में ये फर्क है, लिखने में देखने में दोनों एक ही है। तो इसलिए इसको ला नफी जिन्स कहते हैं। वो जो जुमले की बनावट होगी उससे हमें इन दोनों का फर्क पता चल जाएगा। अच्छा अब हम अगर इसको इस्तेमाल करें तो अब जैसे ये मिसाल है ना अल वलदु जालिसुन, तो हमने इसको बनाना हो कि जी लड़का नहीं बैठा है। अब पहले क्या था लड़का बैठा है, ठीक है जी। अब मैंने इसमें ऐड कर देना है यहाँ पे नहीं, लड़का नहीं बैठा है। तो इसका अगर हम पहला लगाएं तो इसको हम लगा देंगे कि यहाँ पे मा अल वलदु। फर्क क्या पड़ेगा, ये जो जालिस है ये जालिसन हो जाएगा। यानी अब
آپ کو پھر وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا اجزاء میں ایک ایک کر کے لیسن، تو پھر جب ہم جملے بنائیں گے تو ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن استعمال آئے گا. تو اب آپ وہ جو ہم نے 4 حالتیں اسم کی پڑھی ہیں، اس میں سے ایک حالت تھی اعرابی حالت اس کی. تو اس میں کیا تھا؟ ایک رفعی حالت ہے، دوسری نصبی حالت ہے، تیسری جری حالت ہے. تو یہ جو رفعی حالت ہے نا اس اسم کی، جو کہ خبر کے طور پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا مبتدا ہے، یہ ہے خبر. اب ما یا لیسا دونوں کا ایک استعمال، ما لگائیں یا لیسا لگائیں دونوں ایک ہی معنی پیدا کریں گے. نہیں کا یہ متبادل ہے. الولد جو مبتدا ہے وہ تو رہے گا ویسے ہی، ما الولد یا لیس الولد. لیکن جو جالس ہے نا، اس میں تبدیلی آئے گی. کیا تبدیلی آئے گی؟ کہ یہ جو اس کی حالت ہے نا نسبی، سوری رفعی، یہ نسبی حالت ہو جائے گی. اب اس چیز میں ہم نے آپ کو ایک اور بات یاد آئے گی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو پھر یہ ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے. جالسن، یہ الف زیادہ تر میں استعمال ہوتا ہے لیکن کسی جگہ پہ نہیں بھی ہوتا. تو وہ ہم نے تفصیل میں دیکھا تھا جب ہم یہ عربی حالت بھی دیکھ رہے تھے اور پھر جب ہم حرکات کو بدل رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا جیسے کتابن، تو اب با کے ساتھ الف لگ جاتا ہے جب اس کی نسبی حالت آتی. تو یہ وہی ہوا جالسن. تو اب کیا بنا؟ ما الولد جالسن. اب یہ پورا جملہ بن گیا کہ لڑکا نہیں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. ما الولد جالسن، یعنی خبر جو ہے وہ ہے تو سٹل نکرا لیکن نسبی حالت میں چلی گئی ہے. وہ پہلے جو تھی نا ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں. یہ رول ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں شروع میں جب ہم نے جملہ اسمیہ بنانا شروع کیا. لیکن جب اس کو منفی جملہ بنائیں گے تو پھر جو مبتدا ہے وہ رفعی حالت میں رہے گا لیکن جو خبر ہے وہ نسبی حالت میں چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے ما یا لیسا لگ گئے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے صرف یہ ایک تبدیلی آئی تو یہ ہمارا جملہ بن گیا منفی کا لڑکا نہیں بیٹھا ہے. اچھا جی. اور یہ چونکہ 5-6 چیزیں ہیں تو ہم ان کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں ساتھ. ما اور لیسا کی بات ہم نے کر لی. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز اس میں ایڈ ہوگی. اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہ. آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اللہ کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو ایک یعنی مختلف طریقہ ہے وہی منفی جملہ بنانے کا. تو اس میں کیا ہے کہ جی اگر ما یا لیسا کے بعد خبر سے پہلے اللہ آ جائے تو پھر ما کا عمل ختم ہو جائے گا. یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ جی ما الولد اللہ، لیکن جب اللہ آئے گا تو پھر اس کا جو عمل ہے نا ما کا وہ ختم ہو جائے گا. یہ پھر جالسن بن جائے گا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہنے کا بات کو کہ جی لڑکا کچھ نہیں کر رہا سوائے بیٹھنے کے. ہم اردو میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی لڑکا کچھ نہیں کر رہا سوائے بیٹھنے کے. تو پھر اس میں ہم عربی میں جب لگاتے ہیں تو اللہ کا لفظ لگاتے ہیں اور اس سے حسر پیدا ہوتا ہے. ہا سواد را. حسر سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر بات صرف وہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں رہے گی. اب ہم کہہ سکتے ہیں نا عام بات ہم جب منفی کرتے ہیں تو وہ سادہ سی لگتی ہے کہ یہ لڑکا بیٹھا ہے. اب ممکن ہے وہ بیٹھا ہے اور ساتھ کچھ اور بھی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا بھی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سادہ سی بات ہے. لیکن جب ہم نے زور دے کے اور حسر پیدا کرنا ہو نا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم اللہ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے جی لا کا ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ جو لا ہے، اچھا ان بھی اسی طرح استعمال ہوگا. اگر ان شروع میں لگا دیں تو اس سے بھی وہی معنی پیدا ہوں گی. لیکن جو لا ہے اس سے فرق یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہے نا اس
उसमें अगर नकरा हो तो फिर ला का इस्तेमाल होना है। मारफा की सूरत में ये वाले इस्तेमाल होंगे मा और लैसा, लेकिन अगर नकरा हो मुब्तदा तो फिर हम इसमें का इस्तेमाल लाएंगे। बाकी तरीका वही रहेगा। जैसे है ना जी, फर्ज के इसी को हम लेंगे, अल वलदु है तो हम करते हैं वलदुन, वलदुन जालिसुन, यानी एक लड़का बैठा है, ठीक है। अब मैं अगर लगा दूं ला वलदुन, तो एक तो इसका वो तो हो जाएगा ना, जालिसुन, जालिसुन से तो बन जाएगा ना जालिसन, यानी मंसूब बन गया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि ये नकरा हालत में है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई लड़का नहीं बैठा है, यानी जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना मारफा की, तो ये किसी एक खास लड़के की बात हो रही है या किसी खास चीज की या किसी खास शख्स की बात हो रही है कि कोई पूछ रहा है मिसाल के तौर पर, उसके ज़हन में है, मसलन वो कह दे कि जी जो अहमद है, क्या अहमद बैठा है, तो जो कोई जवाब दे कि जी अहमद नहीं बैठा है, तो ये एक खास शख्स के बारे में बात है। लेकिन अगर कोई ये बताना मकसूद हो कि जी यहाँ कोई उस जिन्स का लड़का है या आदमी है या औरत है या लड़की है, तो हमने कहना हो कि जी यहाँ कोई लड़का नहीं बैठा है, तो फिर हम कहेंगे ला वलदुन जालिसन, जालिसन, ला वलदुन यानी कोई लड़का नहीं बैठा है। तो ये यानी उसमें हमने मफहूम पैदा करना है कि उस तरह का जिसकी कि यहाँ कोई कुर्सी नहीं पड़ी है कमरे में, तो हम वो फिर कहेंगे ला कुर्सीयुन फिल गुरफती, ठीक है जी, कि कमरे में कोई कुर्सी नहीं पड़ी है, तो वो मुकम्मल उसकी निगेशन हो जाएगी कि उस तरह की कोई चीज वहां मौजूद नहीं है। लेकिन उसमें फिर क्या होगा, मुब्तदा जो है वो नकरा हालत में आएगा। अच्छा, फिर इसमें ये भी होगा कि ये जब हम कहते हैं ना मा या लैसा या ला, तो फिर हम उसके बाद आने वाले इस्म को मुब्तदा नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, इसमें ला या इसमें मा या इसमें लैसा, कि यानी ये उसका इस्म है और बाकी खबर है। ये यानी जो जो हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मुख्तलिफ सिचुएशन में ये असल में आसानी के लिए ही है कि अगर हम उस वक्त मुब्तदा कह रहे थे, अब चूंकि ला या लैसा या मा लगा है, तो अब हम उसको कहेंगे इसमें मा या इसमें लैसा या इसमें ला, तो उसके बाद वाली खबर को कह देंगे खबर ला या खबर मुब्तदा, सॉरी खबर लैसा। तो यानी ये इसका इसम बन गया और ये इसकी खबर बन गई। अच्छा, अब इसमें और क्या चीज हमने देखनी है जी, लैसा का भी हो गया, माँ का भी हो गया, और हमारे पास इनकी बात भी हमने कर ली। इसके बाद आप देखें जी लाए जिन्स, लाए नफी जिन्स। अच्छा, लाए नफी जिन्स जो है ये वो हरफ है जो इसमें नकरा की जिन्स से खबर की नफी करता है। इसमें यानी जैसे मैंने पहले शुरू में बताया ना कि लाए नफी जिन्स से मुराद ये है कि हम उस टाइप की कोई भी चीज हो उसकी मुकम्मल नफी करनी हो, तो हम फिर लाए नफी जिन्स लाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप कह लें, जैसे कलमा तय्यबा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब क्या है कि इसमें हर तरह का मबूद, इलाहुन से मुराद होता है जिसकी इबादत की जाए, कोई भी हस्ती जिसकी इबादत की जाए उसको कहते हैं इलाहुन। अब उसमें हर तरह के मबूद शामिल हैं, कोई भी मजहब, किसी भी मजहब का फॉलो करने वाला अपने जिसको भी वो मबूद मानता है और उसकी इबादत करता है, उसके लिए वो इलाहुन है। अब इस सूरत में जब हम ला लगाएंगे तो वो यानी हर तरह के माबूद जो भी मुमकिन हो सकते हैं, जहां जहां भी लोग किसी को माबूद मानते हैं, उन सब की नफी करनी मकसूद हो, तो हम कहेंगे ला इलाहा। अब इसमें क्या होगा, ला नफी जिन्स का और ला का फर्क क्या है कि ये अपने मुब्तदा को या अपने इसम को मंसूब कर देगा। जैसे यहां हमने देखा ना ला वाला दुन, लेकिन जब हम कहेंगे ना ला नफी जिन्स, तो ये हम कर रहे हैं ला इलाहुन नहीं कह रहे, ला इलाहा। अब उसका क्या हुआ है, वो मंसूब हो गया।
تو منصوب نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لائے نفی جنس ہے، اس میں آنے والے، اس کے بعد آنے والے اسم کے متعلق جتنی بھی وہ اس جنس کی اشیاء ہیں، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں یا کوئی شخصیات ہیں، وہ سب کی نفی کر دی ہے۔ اور عام طور پر یہ تبھی استعمال کرنا ہوتا ہے جب ہم کسی، یعنی بالکل کسی ایک ہستی کے بارے میں بات کرنی ہو اور باقیوں سب کی نفی کرنی ہو، تو تب ہم اس لا نفی جنس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے ہم نے ہر طرح کے معبود کی نفی کر دی، اس کے بعد بتایا کہ سوائے اللہ کے۔ یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ الہ، اللہ معبود ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سادہ طریقہ ہے کسی بات کو کہنے کا، مطلب تو اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ معبود ہے۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ لیں کہ اگر ہم نے اردو میں کہنا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، وہ جو ہی ہے لفظ وہ پیدا کرنے کے لیے پھر ہم اس طرح کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں یہ ایک بڑا ایک جامع طریقہ ہے ان چیزوں کے مختلف، یعنی جو مقاصد ہیں کسی جملے کو ادا کرنے کے، یا جو کہنے والا جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ ایک سادہ طریقہ بھی ہے، ایک تاکید کرنے کا بھی طریقہ ہے، ایک اور زیادہ تاکید کرنے کا ہے۔ تو وہ مختلف جو ایکسپریشنز ہیں کسی چیز کے، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں اور ان کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ تو منفی جملوں میں یہ والے اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں کہ چار تو یہ ہیں اور پانچواں یہ ان سے ڈفرینٹ ہے، یہ لائے نفی جنس ہے۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں جو ہم نے استعمال کیے ہیں، لیکن ان کی زیادہ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یہ ہم نے مال اور لیسا کی بات ہم نے کر لی۔ ایک آدھ اس کی مثالیں اور دیکھ لیں۔ مار اور لیسا کی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں۔ زید قائم ہے نا، کہ زید کھڑا ہے، تو اب اس سے ما کا استعمال کر کے منفی جملہ بنایا گیا، ما زید قائمن۔ دیکھیے کیا ہوا ہے، ایک تو ہم نے ما لگایا جو منفی کا معنی دے رہا ہے، دوسری تبدیلی کیا آئی ہے، قائمن سے قائمن ہو گیا، یعنی وہ جو اس کی خبر تھی وہ رفعی حالت سے نصبی حالت میں چلی گئی۔ اسی طرح دوسری خبر دوسری مثال کیا ہے، ہاذا بشرن، یہ بشر ہے، تو اس کو ہم نے کیا کیا، ما ہاذا بشرن، ٹھیک ہے جی، ما لگا منفی پیدا کرنے کے لیے اور بشرن سے بشرن ہو گیا۔ اسی طرح ہوا صالحن، وہ نیک ہے، تو لیسا ہوا صالحن، اچھا یہاں یہ غلط ہے، یہ صالحن سے صالحن کر لیں، یہ جو لیسا لگنے کے بعد صالحن نہیں رہے گا، یہ صالحن ہو جائے گا، اس کے بعد 7 الف جوڑ کے اور اوپر 2 زبر لگ جائیں گی صالحن کی بجائے۔ یہ میں اس میں نوٹس میں بھی درست کروا لوں گا۔ تو ہوا صالحن سے کیا بنے گا، یا تو ہم کر لیں ما ہوا صالحن یا لیسا ہوا صالحن، دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ما لیسا کے بعد اور خبر سے پہلے الا آ جائے تو ما کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے میں نے یہاں بتایا تھا نا کہ جب الا آئے گا تو یہ واپس جالسن ہو جائے گا، یعنی ما الولد جالسن کیا تھا نا، تو جب ہم نے الا لگانا نا، یعنی الا کا معنی ہوتا ہے سوائے یا ایکسپٹ، کہ لڑکا سوائے اس لڑکے کے کوئی بیٹھا نہیں ہے، تو سوائے کا معنی پیدا کرنے کے لیے، یا انگلش میں جس کو ہم ایکسپٹ کہتے ہیں اس کے لیے ہم عربی میں الا لگاتے ہیں، یا جیسے یہ والی مثال ہے لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو سوائے کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم عربی میں لگاتے ہیں الا، لیکن جب الا لگے گا تو پھر آگے خبر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گی، پھر وہ اس کا جو ما یا لیسا کی وجہ سے اس پہ جو عمل ہوا تھا کہ اس کو ہم نے رفعی سے نصبی حالت میں کیا تھا، وہ پھر عمل ختم ہو جائے گا ما اور لیسا کا۔ جب الا کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر خبر ہوگی منصوب، لیکن جب الا آئے گا تو خبر واپس اپنی اصلی حالت یعنی کہ رفعی حالت میں چلی جائے گی۔ اور ساتھ ہی جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے تفصیل بتائی کہ حصر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایکسیپشن پیدا کر دی کہ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو عام منفی ہے نا کہ میں کہہ دوں کہ جی لڑکا نہیں بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو لڑکا جو نہیں بیٹھا ہے، یا پورا کمرہ بھرا ہوا ہو، کسی نے پوچھا ہو کسی ایک لڑکے کے بارے میں
کہ جی وہ کیا بیٹھا ہے یہاں، تو میں کہوں جی وہ یہاں نہیں بیٹھا ہے، تو لیکن باقی جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس جملے کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ اللہ یا سوائے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب وہ حصر پیدا ہو گیا کہ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے یعنی جملے میں. اچھا اسی طرح یہ دیکھیے ما محمد الا رسول، اب اس میں دیکھیے کہ نہیں ہے محمد سوائے رسول کے. ٹھیک ہے، تو ما کا مطلب تو ہو گیا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور الا سوائے. اب رسول یعنی رسولان نہیں لگے گا. اگر ہوتا نا ما کے بعد الا نہ ہوتا تو پھر رسولان ہوتا، جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ ما اور لائسا کا اثر کیا ہوتا ہے کہ خبر منصوب ہو جاتی ہے، تو یہاں الا آنے کی وجہ سے رسولون آئے گا. اب اس میں بھی حصر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول کے، یعنی ان کو رسول کے علاوہ کچھ اس سے برتر چیز نہ سمجھا جائے، وہ بس اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اس میں حصر پیدا کر دیا جائے تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہے، تاکید پیدا کر دیے. اسی طرح آگے کیا ہے جی ما انتا الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ سوائے بشر کے، یعنی ہماری طرح، ہمارے جیسے بشر کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں. تو اس میں بھی حصر کا صیغہ کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کی وجہ سے پھر بشرن ہو گیا، بشرن نہیں رہے گا. اگر کوئی کہے ما انتا بشرن یعنی آپ بشر نہیں ہیں، تو وہ اللہ نہیں لگایا تو پھر بشرن ہوگا، اب اللہ لگا تو پھر بشرن ہو گیا. یہ چیزیں تھوڑی سی جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی آپ کو لگے گا کہ جی ان کو علیحدہ علیحدہ یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن یہ پریکٹس سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. جب آپ 8 10 مثالیں ایک قاعدے کی کریں گے نا تو پھر آپ کی زبان پہ بھی وہ چڑھ جائیں گی اور آپ کے ہاتھ سے بھی لکھنے میں وہ مشکل نہیں ہوگی. پھر آپ جتنی بار بھی وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اس میں وہ کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے. جیسے میں اردو میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے، اگر فرض کیا پچھلے آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے سے، تو میری زبان خود بخود وہ تبدیل کر دیتی ہے الفاظ، کیونکہ مجھے پتا ہے اردو کا. تو لہٰذا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ جب منفی جملہ بنا رہا ہوں یا سوالیہ میں بات کر رہا ہوں یا میں مثبت بات کر رہا ہوں، سادہ بات کر رہا ہوں، یا میں اس میں تقید پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو میرا لہجہ اس حساب سے بدل جاتا ہے، میرے الفاظ اس حساب سے بدل جاتے ہیں. تو اسی طرح ہر زبان میں اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو جو عربی زبان ہم تھوڑی تھوڑی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ مختلف اسلوب میں مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہیں وہ ہم طریقے تھوڑے تھوڑے کر کے سیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر چیز کا طریقہ، چونکہ ہم نے مقصد اس میں یا اس میں جو معنی ہے وہ مختلف پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لفظ بھی مختلف لائیں گے، اس میں کوئی اس کی ترتیب بدلے گی. تو یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ رہے ہیں، تو بس آپ اس کو سمجھتے جائیں، فوکس کر کے اور اس کی پریکٹس کرتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اچھا اسی طرح ما لیسا کی خبر کے ساتھ اگر با یا کسی اور حرف جار کا اضافہ ہو جائے تو بھی ما کا عمل ختم ہو جائے گا. اچھا ایک دو بات ہم نے دیکھ لی کہ اللہ جب لگ جائے گا تو خبر کے اوپر جو ما یا لیسا کا اثر تھا، یعنی جو اس کو اس نے منسوب کر دیا تھا، وہ اللہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی حرف جار لگ جائے خبر سے پہلے، جیسے عام طور پہ با ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو خبر منسوب ہوئی تھی وہ اس کی حالت پھر بدل جائے گی. لیکن اس بار کیا ہوگا، کیونکہ حرف جار ہے تو حرف جار کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گی. اب دیکھ لیجئے ہم نے یعنی اس کی جو 3 حالتیں پڑھی تھی نا، رفع، نصب اور جر، اب وہ تینوں حالتوں کا استعمال اس والے لیسن میں آ گیا. ہم نے یعنی شروع میں دیکھا کہ خبر جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتی ہے، لیکن جب منفی جملہ بنتا ہے اور ما یا لیسا کا استعمال ہوتا ہے منفی جملہ بنانے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ خبر منصوب ہو جاتی ہے، رفعی نہیں رہتی. لیکن جب خبر سے پہلے، خبر والے اسم سے پہلے اس کے ساتھ حرف جر لگ جائے گا تو پھر خبر والا اسم مجرور ہو جائے گا. تو ہم نے تینوں حالتیں دیکھ لی کہ کون سی حالت کس سچویشن میں استعمال ہوتی ہے. رفعی بھی ہوتی ہے خبر، نصبی بھی ہوتی ہے، اور جری کیسی ہوگی اگر اس کے ساتھ حرف جر ہوگا. جیسے مثالیں دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یعنی وما، واو کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ قرآنی الفاظ ہیں تو ایز اٹ از استعمال ہوئے ہیں. یہ واو تو ایک یعنی حرف عطف ہوتا ہے جو پہلے والی بات سے جوڑتا ہے اگلے جملے کو، تو اس لیے واو استعمال ہوتا ہے. یعنی جس کو ہم اور کہتے ہیں نا اردو میں یا انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، یہ ان معنوں میں ہے واو.
تو واو کا اس جملے بنانے کے یا منفی بنانے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے نا ما وہی ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی منفی معنی پیدا کرنے کے لیے ما استعمال ہوا ہے اس جملے میں. اور اللہ جو مبتدا تھا اب کو کیا بن گیا، اسم ما. جیسے میں نے کہا نا کہ جب ما یا لیسا لگتا ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہتے ہم اس کو، اس اسم کو ہم اسم ما کہہ دیتے. اور پھر غافلن ہونا تھا نا، اگر ہوتا مَاللَّهُ غافلن، اللہ غافل نہیں ہے، اب بھی غافلن تو اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کا کوئی اضافی معنی نہیں ہے. اگر ہم با نہ لگائیں، اگر ہم کہتے ہیں نا ما اللہ غافلن تو مطلب کیا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اس میں بھی وہی معنی پیدا ہوا. لیکن جب با لگے گا نا تو اس سے تاکید پیدا ہوگی، زور پیدا ہوگا، تو یہ بن جائے گا اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو لیکن جملے کی بناوٹ میں کیا تبدیلی آئی، با کی وجہ سے غافلن بھی نہیں رہا اور غافلن بھی نہیں رہا، اب یہ بن گیا غافلن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مرکب جاری کا پورا لیسن پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ جب کسی اسم سے پہلے حرف جار ہوگا تو وہ اس کو مجرور کر دے گا. یعنی اس وقت ہم نے صرف اتنا سیکھا تھا کہ اگر غافلن ہو اور اس کے ساتھ با ہو تو ہم اس کو کر دیں گے غافلین. اب اس کا استعمال جملے کے اندر آیا، یعنی جملے میں واو بھی ہے، ما بھی ہے، اللہ بھی ہے اور غافلین بھی ہے. تو اب 4 کلمات ہیں، تو اس کے اندر وہ ایک جز کے طور پر آیا جو ہم نے ایک پورا لیسن پڑھا تھا مرکب اضافی کا، مرکب جاری کا. تو اسی طرح وہ جو چیزیں ہم نے ایک ایک کر کے پڑھی تھی اب ان کا استعمال ہم جملوں میں کر رہے ہیں. اسی طرح مرکب توصیفی کا بھی استعمال آ جائے گا، پھر مرکب اضافی کا بھی آ رہا ہے، پھر یہ مرکب جاری آ گیا ہے. اسی طرح مختلف مرکبات ہیں، اور جو اسم کی ہم نے 4 حالتیں پڑھی تھی، تو ہم اب انہی چیزوں کا استعمال کر کے جملے بنا رہے ہیں. اچھا اگلے جملے کو دیکھیں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. یہ سارے جو ہے نا آپ غور کریں گے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گی. ایک تو ہم اپنا لیسن سیکھ جائیں گے کہ یہ جملے کیسے بنتے ہیں، دوسرا ساتھ ساتھ ہمیں قرآنی الفاظ سے، قرآنی آیات سے بھی آشنائی ہوتی جائے گی. تو یہ کیا ہے جی، واو تو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اس کو آپ نے زیادہ اس کے جملے کے ساتھ جوڑ کے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور. یہ عام طور پہ عربی کا اسلوب ہے کہ یہ جملہ اس طرح بعض کا سٹارٹ ہی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اگر پچھلی بات سے جوڑنا ہو آگے والی بات کو تو پھر بیچ میں واو آتا ہے، تو اس کو عطف کہتے ہیں، یعنی جوڑنے والا. تو ما صاحبکم، اب ویسے تو تھا صاحبکم مجنون، ٹھیک ہے، تو صاحبکم مجنون، تو اگر ما لگا دیں تو وہ منفی معنی پیدا ہو گئے، ما صاحبکم مجنون. لیکن جب با لگا تو اس نے اس کو زیر دے دی، ما صاحبکم بمجنونی، نون کے نیچے زیر لگی. اسی طرح آگے دیکھ لیجئے، ما ہوا من الکتاب، یا من کی وجہ سے الکتاب بھی ہو گئے. پھر اسی طرح ما ہم عنہا بغائبین. اب یہ جو غائبین تھا اس میں تھوڑا سا مختلف آپ کو نظر آئے گا کہ با بھی لگا ہوا ہے لیکن نون کے نیچے زیر بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، ہم نے جو اس کی تثنیہ اور جمع کی حالتیں دیکھی تھی اور پھر ان کی نسبی اور جری حالت بنائی تھی. اب دیکھیے اس کا واحد کیا ہوگا، غائبن. تثنیہ کیا ہوگا، غائبانی. اور جمع کیا ہوگا، غائبونا. اب آپ دیکھیے کہ غائبن سے تو نسبی حالت بن گئی غائبن اور جری بن گئی غائبن. تثنیہ سے کیا بنا، غائبانی غائبینی. بینی یعنی اس کی نسبی اور جری حالت. اور جمع کیا ہے، غائبونا. تو غائبونا کی نسبی اور جری حالت ہم نے کیا سیکھا تھا طریقہ، غائبینا غائبین. تو یہ اس کی جری حالت ہے، اصل میں گو کے نون کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے لیکن یہ اصلاً اس کی جری حالت ہے، تو یہ با کی وجہ سے ہوئی ہے. ادروائز کیا ہوتا، غائبونا. تو یہ بن گیا اب غائبینا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، یہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی اس کی. اچھا اب لا کا ہم پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ اس کی بھی مثالیں دیکھ لیں کہ لا ہمیشہ اس میں نکرہ پر آتا ہے. میں نے بتایا نا کہ لا کا جب استعمال آئے گا تو یہ جو ہے نا وہ معرفہ نہیں استعمال ہوگا، اس کا اسم نکرہ حالت آئے گی. تو وہی بات ہے کہ یہ کیا ہے جی، لا ولد صالحن. اچھا اس میں بھی ایک ٹائپنگ کی تھوڑی سی ایرر ہے، یہ صالحن جو لکھا ہوا ہے نا، یہ صاد کے بعد الف اور پھر لام الگ سے ہوگا. میں یہاں لکھ دیتا ہوں،
وہ غلط ٹائپ ہوا ہوگا، تو یہ الف اور لام کو جوڑ دیا گیا، تو یہ ہے صالحن، لام کے نیچے زیر، یہ جو صالحن تھا نا اس سے صالحان ہوا، تو ایک تو ساتھ الف ایڈ ہو گیا اور اوپر دو زبر لگ گئی، تو یہ صالحن۔ تو لا ولد صالحن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لڑکا نیک نہیں ہے۔ اب یہ لا کا اور لیسا اور ماں کا فرق کیا ہے کہ یہ اس کی پوری نگیشن کر رہا ہے کہ کوئی بھی لڑکا وہاں نہیں، جو ایسا نہیں ہے جو نیک ہو، یعنی وہاں ایک سے زیادہ لڑکے موجود ہیں، لیکن جو بتانے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ لا ولد صالحن، کہ کوئی لڑکا نیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے؟ لا رجل خیرم من کا۔ اچھا اب وہ جو لا نفی جنس تھا نا، وہ اور یہاں فرق کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی بتا رہا ہے، اس کا اگر معنی یہ ہے کہ کوئی لڑکا نیک نہیں ہے، تو پھر وہ لا نفی جنس کیا ہے؟ یہاں جو ہے نا یہ لا ولد صالحن، یہ ایک مخصوص سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے جس کمرے میں کھڑا ہوں، اس کمرے میں جو موجود لڑکے ہوں اگر، تو میں نے اس کے بارے میں بتانا ہو، اگر تو میں کہوں کسی خاص لڑکے کی بات کروں کہ وہ سننے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کس لڑکے کی بات کر رہا ہوں، اور میں جو بتا رہا ہوں مجھے بھی پتا، تو میں کہوں گا لا الولد صالحن، کہ یہ لڑکا نیک نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر فرض کیا ایک سے زیادہ موجود ہیں لڑکے، اور میں نے کہنا ان سب کی کوئی ایک ہی صفت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو میں کہوں گا لا ولد صالحن، ٹھیک ہے؟ یا میں کہہ دوں لا ولد جالسن، کہ جی کوئی لڑکا بھی بیٹھا ہوا نہیں، ممکن ہے وہ سارے لیٹے ہوئے ہیں یا سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو لا ولد صالحن کا مطلب ہے کہ جن لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی، تو ایک سے زیادہ ہیں وہ، تو میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی لڑکا نیک نہیں ہے۔ لیکن اگر لائے نفی جنس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکے جتنے بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، یعنی پوری دنیا میں، ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہے نا لا الہ، تو اس میں مراد یہ ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں جو اس جنس کی بات ہو رہی ہے وہ ساری اس میں شامل ہے، اور اس کی نفی کر دی گئی، تو وہ لا نفی جنس ہے۔ یہ جو لا ہے نا، یہ اس ٹائپ کی جو وہاں موجود چیزیں ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے، ادروائز تو پھر ایک ہی دفعہ ہم اس کو اکٹھا ڈسکس کر لیتے تھے۔ تو یہ لا منفی کا ہے، وہ لا نفی جنس ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بھی اس کی اور مثالیں دیکھیں گے تو مزید واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو ہے لا رجل خیرا من کا، کوئی آدمی تم سے اچھا نہیں۔ اب یہ یعنی کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا ہے، وہ مخاطب ہے اور دوسرا مخاطب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی تمہارے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی وہ اس کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تم جیسا کوئی اور نیک آدمی نہیں دیکھا، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے لا رجل خیرا من کا، کوئی آدمی تم سے اچھا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ جو خبر ہے وہ منسوخ ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے وہ ما اور لیسا میں الا کی بات کی تھی، تو اسی طرح اگر لا کے بعد خبر سے پہلے الا آ جائے تو لا کا عمل ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ما اور لیسا میں ہم نے دیکھا تھا نا، الا لگانے کی وجہ سے پھر وہ جالسن واپس ہو گیا، یعنی وہ جالسن نہیں رہا۔ تو اسی طرح لا کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر الا آ جائے گا اور یعنی حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہوگا، تو پھر لا کا عمل جو ہوا تھا نا خبر پہ منسوب ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر رفعی حالت میں آ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہے لا رجل الا خائن، اب خائنن نہیں رہا۔ اگر ہوتا نا لا رجل خائنن، اگر الا نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ کوئی آدمی خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ لا رجل الا خائن، نہیں ہے کوئی آدمی سوائے خیانت کرنے والے کا، یعنی کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ایماندار ہو۔ تو اس صورت میں یعنی زور دینے کے لیے الا آیا جاتا ہے نا، جب الا لگاتے ہیں تو پھر خبر رفعی حالت میں آ جاتی ہے، اس کی نسبی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اور دیکھیے یہ مثالیں ہیں کہ جی اگر خبر سے پہلے حرف جار ہے تو لا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ جیسے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا نا با کا استعمال ہوا تھا، تو اگر کوئی اور بھی حرف جار ہوگا تو وہ اس کو زیر دے دے گا، جیسے لا خوف علیہم۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ اور ہم تھا، اللہ اور ہم کو ملا کے ملایا تو علیہم ہو گیا، یہ ہم سے ہم ہو گیا، یعنی یہ اللہ کی وجہ سے اس کی جری حالت آ گئی ہے۔ اسی طرح لا غول فی ہا، اب یہ ویسے تو ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ یعنی
نسبی حالت میں ہو یا رفعی حالت میں ہو یا جری حالت میں ہو تو وہ ہا ہی لکھا جائے گا، لیکن بہرحال یہ اصلاً اب یہ مجرور ہو گیا، اس کے ساتھ فی لگا ہے، تو آپ یہ سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ چونکہ فی لگا ہے تو اب یہ ہا جو ہے یہ جری حالت میں ہے، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ جی ہا کی یہاں کون سی حالت ہے عربی حالت، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جری حالت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ فی لگا ہو۔ اچھا لائسا کا ہم نے پہلے استعمال دیکھ لیا ہے تفصیل میں، لائے نفی جنس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثالوں سے ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی اس کی پریکٹس کرنے سے۔ لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اس میں نکرہ کے جسم سے خبر کی نفی کرتا ہے، یہ اس میں نکرہ میں داخل ہو کر اپنے اسم کو ہی منسوب کر دیتا ہے۔ وہ میں نے مثال دی تھی نا، لا الہ، یعنی یہ اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، یہ الہم نہیں ہوگا، جبکہ یہ جو لا جو نارمل والا لا ہے، جو لائے منفی کہتے ہیں اس کو یا لائے نفی کہتے ہیں، اس سے جو اس کا مبتدا ہے وہ رفعی حالت میں، وہ نسبی حالت میں نہیں ہے، لا ولدن ہے، تو یہاں پہ لا الہ ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ آپ کو لا نفی اور لا نفی جنس میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ لا کا جو اسم ہے وہ رفعی حالت میں ہوگا اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ نسبی حالت میں ہوگا، یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں سمجھنے کے لیے، اس کی پہچان کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس کی تنوین ختم کر دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ نسبی حالت میں لاتا ہے بلکہ اس کی تنوین بھی ختم کرتا ہے۔ پھر میں واپس وہی مثال دوں گا، چونکہ یہ ہماری جانے پہچانے الفاظ ہیں، ہم دن میں کئی مرتبہ دہراتے ہیں، تو لا الہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ الہن، اب اس کی اگر نسبی حالت ہم بنائیں تو الہن ہونا چاہیے نا، کیونکہ رفعی حالت میں اگر تنوین ہے تو نسبی اور جری حالت میں بھی تنوین ہی ہوگی، الہن سے الہن اور الہن، لیکن چونکہ لا نفی جنس آیا ہے تو اس لیے نہ صرف اس نے اس کو منسوب کیا ہے بلکہ اس کی تنوین بھی ختم کر دی ہے، تو یعنی الہن کی بجائے الہا، لا الہا۔ تو اسی طرح یہاں آپ مثالیں دیکھیے، یہ بھی قرآن پاک سے مثالیں ہیں، لا ریبہ فیہ، یہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اب یہ ریبن شک، تو ریبن ہونا چاہیے لیکن نسبی حالت ریبن ہے نارمل، لیکن لا نفی جنس آنے کی وجہ سے یہ ریبہ ہے۔ تو اس کی اور مثالیں دیکھیے، لا اکراہ، اب یہاں بھی نہ صرف یہ نکرہ حالت میں ہے بلکہ یہ تنوین بھی نہیں ہے اور ہے بھی نسبی حالت میں۔ پھر آگے لا حول ولا قوت، یہ بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، کسی مشکل صورتحال میں ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، اس میں وہ اللہ کا استعمال بھی ہوا ہے اور پھر با کا بھی استعمال ہو گیا، تو باللہ ہی ہے، اصل میں ہم چونکہ پڑھتے ہوئے رکتے ہیں وہاں تو ہم باللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم پورا ہی اس کی حرکات دیکھیں تو آخری ہا جو ہے اللہ کی، اس کے نیچے زیر ہے با کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، تو پہلا لا حولہ کے ساتھ ہے، پھر دوسرا لا قوہ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں لا نفی جنس ہیں، تو اس پہچان کیسے ہوئی؟ حولن سے حولن ہوا اور پھر حولن سے حولا ہوا، اسی طرح قوتن سے قوتن اور پھر قوتن سے قوتا، یعنی نہ صرف نسبی حالت ہے بلکہ تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ لا نفی جنس کا اثر ہے۔ اسی طرح حیاتن کو اگر ہم دیکھیں تو نسبی حالت اس کی بنتی ہے حیاتن، لیکن لا نفی جنس کے ساتھ جب آئے گا تو حیاتا کہیں گے، لا حیاتا دائمن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیا ہے؟ لا استاذ جالس فی المدرستی، کہ کوئی استاد اسکول میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ استاذن سے استاذن اور پھر استاذہ، لا استاذہ یعنی کوئی استاد مدرسہ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بن گیا جی لا نفی جنس اور اس کا استعمال۔ اسی طرح لا کے ساتھ اللہ جملے میں اثر کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ وہ میں نے پہلے آپ سے جیسے مثال بار بار دی ہے، تو پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ سے کیا ہوگا؟ حصر کا مفہوم، حصر وہی لفظ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے یعنی آپ نے ایکسیپشن پیدا کر دی، استثناء پیدا کر دیا کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایسے معنی پیدا کرتے ہیں نا بہت زیادہ تاکید کے، تو پھر ہم اللہ کا استعمال کر دیتے ہیں، خالی لا پھر بات نہیں بنتی۔ اچھا، حرف لا کے بعد مرکب اضافی ہو تو مضاف منصوب ہوگا، تو اب یہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نا، وہ جو ہم نے مرکب تام، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں نا جملہ اسمیہ،
تو ایک ہم نے مرکب ناقص پڑھا اور اس کی پھر 4 ہم نے اقسام پڑھی. اب وہ مرکب ناقص اپنی اپنی جگہ پہ کہیں کہیں جملوں میں استعمال ہوں گے. تو چونکہ وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا مرکب ناقص، تو اس کے لیے ساتھ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اب وہ مرکب ناقص کی کوئی نہ کوئی قسم کہیں کسی نہ کسی جملہ میں استعمال ہوگی تاکہ وہ پھر مرکب تام بن جائے گا. تو دیکھیے اب یعنی مرکب اضافی کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ایک مضاف ہے اور پھر اس کی نسبت ہے کسی مضاف الیہ کے ساتھ. تو جیسے ہم نے کہا تھا لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، لڑکی کی کرسی، ٹھیک ہے، استاد کی کتاب یا استاد کا گھر یا اللہ کا گھر. تو یہ مرکب اضافی کی اقسام تھی. اب یہ یہاں دیکھیے لا صاحب خیری مضمون، یہاں ہم رول کیا پڑھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی اگر لا کے بعد آئے تو وہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوگا. اس میں ہم نے ویسے کیا پڑھا تھا کہ جو مضاف ہے وہ رفعی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، بیت اللہ. اب جو بیت ہے وہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے نا. ہم نے کیا دیکھا تھا اس میں، اگر آپ کو یاد ہو تو مضاف جو ہے وہ الف لام بھی اس میں نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی. بیت اللہ تو بیتن نہیں ہوگا بلکہ بیتو ہو جائے گا. تو لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اب صاحبو سے صاحبہ ہو گیا ہے. یعنی ویسے تو تھا صاحبو خیر، صاحبو خیر، لیکن یہاں لا کی وجہ سے صاحبہ ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے تو اپنے ذہن میں کلیئر کرتے جائیں. پھر ہم جب جملے بنائیں گے تو ان کی پریکٹس کے ساتھ یہ علیحدہ علیحدہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. تو یعنی لا کے بعد جو مرکب اضافی اگر استعمال ہو تو اس کا جو مضاف ہوگا، جو پہلا حصہ ہوتا ہے مرکب اضافی کا، وہ رفعی حالت سے بدل کے نصبی حالت میں چلا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ کوئی صاحب خیر لائق مذمت نہیں. یہ ایک نارمل سا جملہ ہے کہ جی جو خیر کرنے والا انسان ہوگا اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا، اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے. تو کوئی صاحب خیر لا صاحب خیر. تو آگے کیا ہے جی؟ لائق مذمت نہیں کہ مذموم نہیں ہے. لا صاحب خیر مذموم، یہ خیرن ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح کیا ہے جی آگے؟ لا شاہد زور محبوب، کوئی جھوٹی گواہی دینے والا اچھا نہیں ہوتا یا پیارا نہیں ہوتا. تو شاہدہ زورن، جھوٹی گواہی دے. شاہد تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، گواہ یا گواہی دینے والا. تو اب نے یہاں ہم جو رول اس حصے میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے اصل میں کہ لا آنے کی وجہ سے شاہدہ ہو گیا ہے. یہ شاہدوں سے شاہدہ ہو گیا. ورنہ اگر ہم مرکب اضافی خالی استعمال کریں تو ہم لا کو بھی ہٹا دیں اور آگے سے محبوب ان کو بھی ہٹا دیں تو ہم کیا کہیں گے؟ شاہدو زورن. اگر ہم خالی مرکب اضافی والے لیسن پہ جائیں اور اس میں ہم نے جو قوانین پڑھے تھے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ جی جھوٹی گواہی دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں تو شاہدہ زورن، شاہدو زورن کہیں گے. لیکن اب لا کی وجہ سے شاہدہ ہو گیا، بس یہ تبدیلی آئی. وہ پیش جو تھی وہ زبر بن گئی. پھر ہم نے ان کا استعمال بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ ان کو بھی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی خبر کو نصب کر دیتا ہے. جیسے زید قائمن ہے تو ان زید قائمن، یہ بالکل وہی ہے جیسے ما اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے نا، اسی طرح ان ہے. لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اور ما کا زیادہ ہوتا ہے اور لا کا زیادہ. ما اور لا کا زیادہ ہوتا ہے، لیسا کا ان سے کم ہوتا ہے اور ان کا سب سے کم ہوتا ہے. اور لیکن ان بھی نفی کے معنوں میں آتا ہے. اچھا اس میں بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف معنی دیتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے ان. اسی طرح جو ما ہے ہم نے منفی حرف کے طور پر ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کو، تو وہ بھی 2 معنی دیتا ہے، ان اور ما. یہ کہیں پہ تو ان آئے گا اگر کے معنوں میں اور کہیں آئے گا منفی کے معنوں میں. تو وہ سچویشن کے مطابق ہوگا، کہیں پہ ان کا معنی اگر ہوگا اور کہیں پہ ان کا معنی نفی ہوگا. ان لیکن اگر وہ جملے میں منفی استعمال ہوگا تو عام طور پر اس کے بعد آپ کو آ جائے گا اللہ کا استعمال. لیکن اگر نہیں بھی ہوگا تو وہ جملے کی جو حیثیت ہوگی، جو جملے کی حالت ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یہ منفی معنی دے رہا ہے. لیکن اس کا ایک استعمال یہ بھی کہ اگر کے معنوں میں یعنی اف کے معنوں میں آتا ہے. اسی طرح جو ما ہے وہ بھی عام طور پر ما نفی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. موصولہ یعنی جوڑنے والا. تو ہم کہتے ہیں نا
یہ وہ شخص ہے جو ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، یا یہ وہ لڑکا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے. تو وہ جو ہے نا، یا جس کا، یا جو، اس کے معنوں میں ما استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اضافی انفارمیشن میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ جی یہاں ما آیا ہے یا ان آیا ہے، تو یہاں تو اس کا معنی وہ منفی والا پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جن کا دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان اگر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نہیں میں بھی. اسی طرح ما وہ جو کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نہیں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ جی اگر ان کے بعد اور خبر سے پہلے اللہ آ جائے تو ان کا یہ وہی ہے جو ما اور لیسا کی بات ہے کہ اگر اللہ آ جائے گا تو پھر خبر جو ہے وہ واپس رفعی حالت میں چلی جائے گی. اب یہ دیکھیے کچھ مثالیں ہیں قرآن پاک سے ان کی. ان انتا الا نذیرن، تم تو صرف ڈرانے والے ہو. یعنی اب اس کا دیکھیں نا، اگر آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو ان کا معنی نہیں انتا تم الا سوائے نذیر ڈرانے والا، نہیں ہو تم سوائے ڈرانے والے کے. ٹھیک ہے، تو سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ جی تم ڈرانے والے ہو، اگر ہم نے زور پیدا کرنا ہو تو پھر ہم کہیں گے نہیں تم سوائے ڈرانے والے کے نہیں ہو. تو یہ ان معنوں میں یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے جب کوئی جملہ بنانا ہو تو پھر یہ ان یا ما یا لیسا لگا کے آخر میں اللہ لگا دیا جاتا ہے خبر سے پہلے. تو اس سے بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ تاکہ سننے والے پہ زیادہ اثر ہو. اسی طرح آگے کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہاں بھی وہی ہے کہ ان کا معنی نہیں ہے اور اللہ کا معنی ہے سوائے. تو یہ زور دینے کے لیے کہا گیا کہ یہ تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. یعنی یہ قرآن پاک ہے، ہوا سے مراد قرآن ہے. ان ہوا نہیں ہے یہ اللہ سوائے وحی یوحا جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، یعنی جو وحی کیا جاتا ہے. تو ان اور اللہ کا استعمال کر کے تو تاکید پیدا کی گئی ہے. اسی طرح آگے آخری مثال ہے ان ہاذا الا ملکن کریم. ملکن کہتے ہیں فرشتے کو، کریم یعنی بزرگی والا، معتبر، عزت والا. تو ملکن کریم بزرگ فرشتہ. ان ہاذا الا ملکن کریم، نہیں ہے یہ سوائے کوئی بزرگ فرشتے کے، یا یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو یعنی تاکید پیدا کی جا رہی ہے کسی کے بارے میں کہ جی یہ شخص نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ ہے. تو ان اور اللہ کا اکٹھا استعمال اسی طرح ہوگا جس طرح ما اور لیسا کا ہم نے دیکھا ہے. اب ہم ہمارا یہ جو ٹاپک کی ڈسکشن ہے، جو مثالیں ہیں وہ تو ہم نے پوری کر لی ہیں یہاں تک. اب آگے اس کا ایکسرسائز ہے. یہ عام طور پر جیسے میں آپ کے ذمے لگاتا ہوں تو اس میں ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے جی، الفیات کبیرتن. فیہ کہتے ہیں گروپ کو، فریق کو، پارٹی کو. تو یہ کیا ہے کہ الفیات کبیرتن، یہ تو سادہ حالت ہے اس کی جملہ اسمیہ کی. یعنی پہلے مبتدا ہے پھر خبر ہے. مبتدا کیا ہے، معرفہ حالت میں ہے، اور خبر کیا ہے، نکرہ حالت میں، کہ جماعت بڑی ہے، کبیرتن بڑی ہے. تو یعنی وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. تو یہ جملہ اس میں بن گیا. اگر دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہوتے تو مرکب توصیفی ہوتا. دوسری بات کیا ہم نے دیکھی کہ مبتدا وہ ہے واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے، اور دونوں رفعی حالت میں ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ کی سادہ قسم ہے، جماعت بڑی ہے. پھر آگے کیا، ما الفیات قلیلتن. اب دیکھیے یہاں ما کا استعمال ہوا تو منفی جملہ بن گیا. الفیات تو وہی ہے جماعت یا گروہ. اور قلیلتن، قلیلتن سے قلیلتن کیوں ہوا ہے، ما کی وجہ سے. ہم نے پڑھا نا کہ جب ما یا ان یا لیسا لگے گا تو اس کے بعد جو خبر ہے وہ پھر نسبی حالت میں بن جائے گی. تو یہ کیا ہے، جماعت چھوٹی نہیں ہے. صحیح ہے جی. تو اس طرح سے آگے کیا ہے، ما الفیات بکثیرتن. اب یہاں با لگا ہے تو کثیرتن. یہ دیکھیے نا اس ایکسرسائز میں جو ہم نے اوپر سارے قواعد پڑھے نا ان کا استعمال آ رہا ہے. پہلے سادہ ہے، پھر ما کا استعمال ہوا تو خبر نسبی حالت میں چلی گئی، پھر با کا استعمال ہوا تو خبر جری حالت میں چلی گئی. تو یہ مختلف جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کرنے کے، وہ سارے اس میں استعمال کر کے پریکٹس کروائی گی کہ تاکہ آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں ان کی بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو وہ پکی طرح یاد ہو جائیں گے. اسی طرح اور کوئی دیکھ لیں
मा अल औलादो कायमीन। अब देखिए यहाँ माँ का इस्तेमाल हुआ है, अल औलादो क्या है, वलदुन की जमा है, अल औलादो यानी लड़के जमा हालत में है। तो कायमीना क्यों आया है ये, अब यानी यहाँ पे आपको आपका इम्तहान है कि जी कायमूना होना चाहिए ना, अल औलादो कायमूना लड़के खड़े हैं, लेकिन कायमीना क्यों आया है, माँ की वजह से, क्योंकि ये अब नस्बी हालत में है, खबर है। तो नस्बी हालत कायमूना की क्या होती है, कायमीना, यानी जमा में जब जमा सालम हो तो हम ऊना से ईना कर देते हैं उसकी नस्बी और जर्री हालत को। तो यहाँ हमने नस्बी हालत इस्तेमाल करनी है तो कायमीना होगा। अगर ये जर्री हालत में कहीं आता तो बेकायमीना होता तो फिर भी कायमीना ही आता, लेकिन फिर वो इसकी जर्री हालत होती। देखने में एक जैसी है लेकिन नस्बी और जर्री हालत हमने उसके जुमले की शक्ल के हिसाब से बनानी। तो ये बाकी आपने खुद करना है, ये होमवर्क, और फिर मेरे से शेयर करना है इंशाल्लाह। इसी तरह अरबी में तर्जुमा करें, ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो हमने अभी रूल पढ़े हैं उस हिसाब से। लड़का मेहनती नहीं है, लड़का क्या है, वलदुन, अगर ये मारफा हालत में होगा तो अल वलदु हो जाएगा। मेहनती मुजतहिदुन, नहीं का इस्तेमाल आप अपने तरीके से कर लीजिए, जितने हमने तरीके पढ़े हैं ना उसमें से जो भी इसमें फिट आए, माँ भी लगा सकते हैं, लैसा भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, लेकिन माँ या लैसा का इस्तेमाल इसमें ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि इनका इस्तेमाल हमने वैसे भी देखना है कि वो कम होगा। इसी तरह उस्ताद बैठा है, ये भी बहुत ही सादा सी बात है, लड़का बिल्कुल मेहनती नहीं है। अब देखिए ये जो जुमले की बनावट है ना ये बता रही है कि इसमें ताकीद पैदा की गई है, वरना ये कहा जा सकता था ना कि लड़का मेहनती नहीं है, ये तो है सादा किस्म, लेकिन जब कहते हैं ना लड़का बिल्कुल मेहनती नहीं है, तो अब हमने जो ऊपर पढ़े हैं ना कवायद, उसमें से आपने अपने सोच के समझ के उसका इस्तेमाल करके इसमें ये बिल्कुल का माना जो है ना वो पैदा करना है। लेकिन बिल्कुल का कोई लफ्ज नहीं है अरबी में कि जो हमने यानी इसका तर्जुमा ढूंढना है कि हम गूगल में लिख दें या किसी डिक्शनरी में देखें जी बिल्कुल की अरबी क्या है तो वो हम यहाँ ले आए, नहीं, ये हमने असल में ताकीद पैदा करनी है इस जुमले में, तो ताकि उसके बिल्कुल के माने इस्तेमाल हो जाए। हम उर्दू में जोर देने के लिए कह देते हैं बिल्कुल नहीं है या ये चीज बिल्कुल है, तो लेकिन अरबी में अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है ना या अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको ज़हन में लाते हुए आपने इसका इस्तेमाल करके इसमें ये मफहूम पैदा करना है जोर का। इस तरह आगे क्या जी, लड़का खड़ा नहीं है, तो ये भी ये जो कायम है ना ये आगे ब्रैकेट में असल में उन्होंने लिखी है अरबी उसकी, लेकिन ये कायम ऊपर हमजा आएगा, बल्कि ये नीचे जो है ना दो नुक्ते नहीं बल्कि ऊपर हमजा आएगा। इसी तरह वो हरगिज मोमिन नहीं है, अब यहाँ भी वही बात है, जैसे बिल्कुल मेहनती नहीं है ना उसी तरह हरगिज मोमिन नहीं है, तो ये भी ताकीद पैदा करने के लिए आपने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके इसको अरबी में ट्रांसलेट करना है। फिर मुलाजम सुस्त है, ये सादा जुमला है, मुलाजम सुस्त है, इसमें मुब्तदा और खबर बस दो अल्फाज आएंगे और इसकी अरबी बन जाएगी। तो इसके बाद ये आगे भी हैं मजीद, दोनों लड़कियां सच्ची नहीं हैं, लड़के नेक नहीं हैं, ये बिल्कुल सादा है, बस कहीं पे अगर हरगिज या बिल्कुल इस तरह का लफ्ज आएगा तो आपने उन कवायद को इस्तेमाल करना है जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं कि जी जोर देने के लिए ताकीद पैदा करने के लिए मनफी जुमला इस तरह बनता है वो वाला ले आना है। और सादा है तो फिर आपने मुब्तदा खबर और उसके साथ मा या लैसा का इस्तेमाल करना है या ला का इस्तेमाल करना है। ला का इस्तेमाल आपने देख लिया ना, उसके साथ वो नकरा की मनफी करता है, जबकि मा लैसा और इन जो है वो मारफा के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी जो लाए नफी जिन्स है वो अगर पूरी निगेशन करनी हो किसी जिन्स की तो फिर हम लाए नफी जिन्स लगा देंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लाए नफी जिन्स हम लगाएंगे तो फिर जो उसका इसम होगा वो मंसूब तो होगा लेकिन उसके साथ उसकी तमीन भी नहीं होगी, तो उसमें दो तब्दीलियां पैदा होगी। तो ये आपने रूल को सारों को ज़हन में रखते हुए इनका तर्जमा करना है, अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी। तो ये इंशाल्लाह आप इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर कोई मुश्किल होगी तो वो फिर हम अगले लेसन में उसको आपका मैं रिस्पॉन्स देखते हुए उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेसन तो हो गया पूरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।